اللہ نے جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، آزمائش دی، ان کو جانچا کہ میرا یہ پیغمبر، میرا یہ رسول جس کو میں ساری انسانیت کا امام بنانے جا رہا ہوں، کیا اس بوجھ کو برداشت کر سکے گا؟ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کہیں ویسے ہی اس کو اپنا خلیل بنا کے ساری انسانیت کا پیشوا بنا دیا۔ پہلے آزمائش لی جاتی ہے، پھر عطائیں ہوتی ہیں۔ پہلے امتحان ہوتا ہے، پھر عطائیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان میں کامیابیاں حاصل کیں، احکام کی بجا آوری اور آزمائش پہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، سونا سونار کی آگ میں گرم ہو کر محبوب کے پہننے کے قابل ہوتا ہے۔ تو جس وقت آزمائش آتی ہے، صبر کے ساتھ بندہ اس آزمائش سے گزرتا ہے تو اللہ رب العزت انعام کی بارش عطا فرماتا ہے۔ بے کلمات، اس میں 3 چیزیں بیان ہوئی۔ ایک احکام کی بات کی مفسرین نے، ایک آزمائشوں کی، مصیبتوں کی بات کی، ایک دعاؤں کی بات کی۔ تو تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم پہ کون سی آزمائشیں آئیں، کون سے احکام ان پہ آئے اور کون سی دعائیں انہوں نے مانگی، تو حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند ایک دعائیں مانگی۔ ان میں ایک دعا یہ ہے کہ مولا، یہ جو حرم کا جنگل ہے نا، اس کو امن والا شہر بنا دے۔ پھر ایک دعا اور مانگی کہ وہ جو تیرا آخری نبی، جس کا نام نامی آسمانوں پہ احمد ہے اور زمین پہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری ذریت میں سے بھیجنا، میری اولاد میں سے بھیجنا۔ اس مقام پہ حضرت ابراہیم کے پیش نظر جناب محمد مصطفیٰ تھے۔ یہ دعائیں تھیں آپ کی، اور اس کے بعد جو مصیبتیں تھیں، آفتاب اور چاند سے آزمائش۔ یہ آپ کہیں گے آفتاب، چاند، ستاروں کی آزمائش کیا تھی؟ آؤ یہ سوال بھی قرآن سے کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی سورہ انعام آیت نمبر 74، 75، 76، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما، پھر جب ڈوب گیا تو بولے میں نہیں پسند کرتا کہ ڈوب جانے والوں کو کہ وہ ہمارا رب ہوگا۔ یہ آزمائش تھی، رات چھا گئی، ستارے ٹمٹمانے لگے، کہا یہ میرا رب ہے؟ یہ جو ٹمٹما رہا، جو ہی وہ غروب ہوا تو کہا کہ میرا رب غروب ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آزمائش ڈالی۔ پھر فلما رأى القمر بازغا، فرمایا جب دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے، قال ھذا ربی، کہا یہ چاند ہمارا رب ہے۔ پھر دن آیا، پھر جب دیکھا سورج کو جگمگاتے ہوئے تو بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا ہے میری قوم، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے، بے شک میں نے پھیر لیا ہے اپنا چہرہ للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمینوں کو، حنیفا، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین۔ پھر چاند، ستارے، سورج کی آزمائش آنے کے بعد آپ پہ جو دوسری آزمائش آئی وہ سلطنت نمرودی کا مقابلہ آپ نے کیا۔ پھر اس کے بعد ایک آزمائش اور آئی کہ ایجڈ تھے، فرمایا گیا کہ بڑی عمر میں آپ نے اپنی ختنہ کرنی ہے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو آزمائش آئی آپ پہ، آپ کو آگ میں ڈالا جا گیا، اور 5ویں نمبر پہ آرڈر ہوا کہ لاڈلے فرزند کو ذبح کر دو، اور 6 نمبر پر اللہ کی راہ میں اپنے وطن کو ترک کر دیا، اور 7ویں نمبر پر اپنی پیاری بیوی اور اکلوتے فرزند کو حکم الہی جنگل میں چھوڑ کے آنا
کٹوانا، یہ ہوئی آزمائشیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یا تو 10 احکام تھے، 5 کا سر کے ساتھ اور 5 کا باقی جسم کے ساتھ۔ جو سر کے متعلق 5 حکم ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سر کی مانگ نکالنا، مونچھیں کٹوانا، مسواک کرنا، یہ 5 چیزیں حلق سے اوپر ہیں۔ یا مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کا آرڈر 5 یا جسم باقی جسم کے ساتھ چیزیں ہیں، وہ باقی بدن کے ساتھ، وہ اس میں ایک ختنہ کرنا، دوسرا زیر ناف بال، اور تیسرا ناخن کٹوانا، اور چوتھا استنجا کرنا۔ بعض مفسرین 30 کے قریب بتاتے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر 10 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 حمد الہی، نمبر 4 سیاحت، نمبر 5 رکوع، نمبر 6 سجدہ، نمبر 7 اچھی باتوں کا حکم کرنا، نمبر 8 بری باتوں سے روکنا، نمبر 9 حدود الہی کی نگہبانی کرنا، اور نمبر 10 خدا کو ہر وقت حاضر بھی سمجھنا اور ناظر بھی سمجھنا۔ اور 10 باتیں جو ہیں وہ سورۃ الاحزاب کے اندر ہیں کہ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 اطاعت، نمبر 4 صبر، نمبر 5 عاجزی، نمبر 6 صدقہ، نمبر 7 روزہ، نمبر 8 شرمگاہ کی حفاظت، اور نمبر 9 نظر کی حفاظت، اور نمبر 10 ہر وقت زبان سے ذکر الہی۔ اور 10 اگلی باتیں سورہ مومنون کے اندر ہیں۔ نمبر 1 قیامت کی تصدیق، نمبر 2 نماز میں حضور قلبی، نمبر 3 مستحبات کی پابندی، نمبر 4 بیکار باتوں سے پرہیز، اور نمبر 5 زکوٰۃ بخوشی ادا کرنا، نمبر 6 بیوی کے سوا اوروں سے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، نمبر 7 وعدہ پورا کرنا، نمبر 8 امانت کا پورا کرنا، نمبر 9 مذاق اور دل لگی سے پرہیز کرنا، نمبر 10 سچی گواہی نہ چھپانا۔